تجھ پہ صدقے تیری محبوب کی قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی, میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی, دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اہمیت قرآن کے موضوع پر کچھ موروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامنے گرامی, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں ثابت تمام آسمانی کتابوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہے. یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. معزز سامعین, میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید. میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین, میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرے حفاظت کا کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, میرے حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میں رمضان کے مہینے میں آیا. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرے حفاظت کا کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, میرے حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھ پہ کسی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. گرامی نے قدر احباب, یہ اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن ایک پہاڑ پر اتارے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب کر پٹ جاتا ہے. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے. یہ قرآن کی صداقت اور رفعت ہے جس کو طاغوتی قوتوں نے بھی تسلیم کیا, اور جب مکے کی سرزمین پر قرآن کی صداقت کا ڈنکا بجا تو مشرکین پکار اٹھے یہ تو محمد کی بنائی ہوئی کتاب ہے. لیکن میں قربان اس مقدس کتاب پر جس نے اپنے صداقت کا لوہا منوایا اور یہ اعلان کر دیا کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. صدر علی وقار ذرا آگے چلیے. قرآن نے نزلت الساعۃ شیء عظیم کہہ کر قیامت کی حقیقت کو بیان کیا, اقیم الصلاۃ کہہ کر فریض نماز بتا دیا, انما الصدقات للفقراء والمساکین کہہ کر مساکین اور فقراء کے حقوق سمجھا دیے, یوصیکم اللہ کہہ کر وصیت کا مسئلہ بتا دیا. تو معلوم ہوا کہ تمام علوم اس باعزت باوقار کتاب کے محتاج ہے, اور ان علوم کو حاصل کرنے والے بھی قرآن حدیث کے محتاج ہے, کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے, ہدایت العالمین ہے, وہ شفاء لما فی الصدور ہے, مجسمہ نور ہے, منبع رحمت ہے, سراسر ہدایت ہے. سامنے گرامی, قرآن مجید ایسا بہترین امنشین ہے جس کے باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں, اور جتنا اس کو دہرایا جاتا ہے اتنی اس پہ خوبصورتی آتی ہے. جب قرآنی آیتوں سے قرآن پڑھنے والے لوگوں نے اپنے آنکھیں کنگھی کر لی تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی مل گئی, اور